کیا فرمایا؟ ویسے نماز پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتا دیکھتے ہو. کسی ایک صحیح حدیث سے بھی، کسی بھی ایک صحیح صریح حدیث سے، بہت سارے لوگ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اس لیے میں اس کو استعمال کر رہا ہوں، کسی بھی ایک صریح صحیح متصل مسند حدیث سے ثابت نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین نہیں کرتے تھے. آپ سے کرنا ہی ثابت ہے، نہیں کرنا ثابت نہیں ہے. لینے کے بعد آسانی کے ساتھ ایمان پہ ڈاکہ ڈالا جائے. تو آج مختلف محلوں میں ہم یہیں پہ نہیں آتے سر، ہمارے پروگرام بیگم بٹ میں، بیگم پیٹ میں ہوتے ہیں، شہر کے مختلف علاقوں میں ہوتے ہیں. بہت سارے مقامات کا ہم جائزہ لے رہے اور لیتے رہتے ہیں سال کے 12 مہینے، اور ہر جگہ ہم حق کی بات کو پہنچاتے رہتے ہیں. جہاں تک ہو سکے حتی المقدور اپنی بساط کے مطابق ہر جگہ عقیدہ صحیحہ اور ایمان کامل کا چراغ روشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہمارا ایمانی تقاضا ہے. صرف اسی محلے میں، اسی بستی میں یہ جلسہ نہیں ہو رہا ہے. ہم کو کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، کسی سے کوئی غرض نہیں ہے. ہم کسی کے اوپر کچھ تنقید نہیں کرتے. ہمارا کام ہے کہ ایمان کو قائم رہنے کی بات کریں. بھئی جو صحیح عمل ہے جس پہ ہم بچپنے سے کاربند ہیں اسی پہ ہم قائم رہیں. مثال کے طور پر ایک منصوبہ بنایا گیا کہ بار بار نماز میں رفع یدین کریں، نماز میں ہاتھ اٹھانا. تو اس سے پہلے کئی پروگراموں میں یہاں پر میں بیان کیا ہوں. تو آج چونکہ میرے برادران بہت زیادہ تعداد میں بھی ہیں، پھر میں آپ لوگوں سے امید کرتا ہوں کہ آئندہ ہر ہفتہ آپ ہفتے میں ایک دن ضرور ٹائم نکالیں، بعد نماز عشاء زیادہ سے زیادہ تعداد میں دوست احباب کے ساتھ یہاں اس مسجد میں تشریف لائیں گے نہیں لائیں؟ تو دین سیکھنا ہے، ایمان کی حقیقت کو جاننا ہے اور اپنے پاس کی دولت کی اہمیت کو سمجھنا ہے. تو دوستو، بار بار رفع یدین کرنے کے بارے میں حدیث کی کتابوں میں حدیث ہے. سرکار اور صحابہ بار بار نماز کے درمیان میں ہاتھ اٹھاتے تھے. کیا ہے؟ ہاتھ اٹھاتے تھے، رفع یدین کرتے تھے. لیکن مسلم شریف کی حدیث حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس کو میں عبارت کے ساتھ پہلے ریکارڈ میں لا لیا ہوں. پھر انٹرنیٹ پہ، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ اور دیگر ذرائع ابلاغ جو ہیں اس کے ذریعے سے یہ باتیں اور دیگر مختلف پروگرام جو ہے نا ساری دنیا کے اندر پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں رفع یدین کے بارے میں خاص طور پہ بیٹھ کے یہ جو جدید ذریعہ ہے، آپ یوٹیوب بولیے، فیس بک بولیے، کیا کیا ہے وہ نیٹ، پورے نیٹ کو کھنگال لیا میں رفع یدین کے بارے میں. تو مجھے ایک بھی حدیث کسی بھی آدمی کی طرف سے نہیں ملی کہ جس حدیث کے ذریعے سے، مسلم شریف اور نسائی شریف کی جس حدیث سے اور ترمذی شریف کی جس حدیث سے پہلے کے رفع یدین کے عمل کو منسوخ کر دیا گیا، کینسل کر دیا گیا ہے. مسلم شریف سے ثابت ہے کہ یہ عمل پہلے کا تھا، پہلے کرتے تھے، ایسے ہی کرتے تھے جیسے پہلے جب اسلام آیا تو نماز کے درمیان میں سلام کرنے کی بھی اجازت تھی. حدیثوں میں بات چیت کرنے کی بھی کچھ دن تک اجازت تھی، مکمل طور پہ بریک نہیں لگایا. تو پہلے دور میں رفع یدین کرتے تھے، لیکن مسلم شریف، نسائی شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف اور دیگر مصنف ابن ابی شیبہ، دیگر بہت ساری کتابوں میں، بیہقی شریف اور طحاوی شریف، بہت ساری کتابوں میں آیا، بہت ساری کتابوں سے ثابت ہوا کہ پہلے کا یہ عمل تھا رفع یدین کرنے کا، بعد میں کینسل ہو گیا، کینسل کر دیا گیا. سرکار نے اس کو کینسل فرمایا. مسلم شریف، نسائی شریف میں تو علل اعلان کھلے طور پہ آیا کہ یہ کینسل ہے، یہ پہلے کا عمل ثابت ہوا. سرکار نے فرمایا تم بار بار ہاتھوں کو کیوں اٹھاتے ہو؟ نماز میں خاموش رہو، ہاتھوں کو مت اٹھاؤ جیسے کہ بتکے ہوئے گھوڑوں کے دم اچھلتے ہیں. تو یہ مت کرو، نماز میں سکون سے رہو. مسلم شریف صفحہ نمبر، جلد اول صفحہ نمبر 181، میرے پاس کے نسخے کے حساب سے بول رہا ہوں. کوئی یہ نہیں بولے گا اس کے پاس کے نسخے کے حساب سے ڈھونڈ کے بولے گا میرے پاس تو صفحہ نمبر 181 پہ ہے ہی نہیں. میرے پاس نسخہ مختلف ہوتے نا، چھپائی کے مختلف صفحوں میں تبدیلی آ جاتی ہے. تو اس میں آ گیا ہے کینسل عمل ہے. تو کینسل عمل کر لے رہے تھے، کینسل ہو رہے تھے.
ہم کو کوئی اعتراض نہیں تھا. دنیا میں اگر کوئی ایسا کر رہے تھے تو ہم کو کوئی اعتراض نہیں تھا اور نہیں ہے. کب کوئی آدمی اپنے پرسنل طور پہ کر لے رہا تھا. سمجھ میں آ رہی بات؟ کوئی اعتراض. کیونکہ بھائی آج کا زمانہ ایسا ہے جو آدمی جیسی طبیعت میں آیا ویسا کر لینے چھوڑ کے اس کو اس کے اختیار پہ چھوڑ کے ہم اپنے طور پہ کیا کرنا ہے اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہم کو کوئی غرض نہیں تھی بار بار رفع یدین. پوری نماز میں وچ کر لیتے بیٹھے تو بھی ہم کو کوئی اعتراض نہیں تھا. صرف ہاتھاں اچھال لیتے رہے تو کوئی اعتراض نہیں. ہم اعتراض کہاں ہوا؟ بات ہم بھی بولنے کی نوبت کب آئی؟ جبکہ ہم لوگوں کو بھی زبردستی کرنے لگا زمانہ کہ تم بھی ایسی کرو. یہی صحیح ہے بھائی. ایک کینسل کو، ایک غلط کو صحیح بول کے اور کینسل عمل. اور بعض لوگ یہ بھی بولنے شروع کر دیے ارے میاں وہ رفع یدین نہیں کرنا ہے نا. ہم لوگ کرتے نا ایسے بار بار ہاتھ نہیں اٹھاتے حنفی لوگ بچپنے سے ویسی. تو بعض لوگ یہ بھی بولنے لگے نہیں حدیثوں میں یہ رفع یدین بار بار کرنا بول کے چاہیا، نہیں کرنے کا کوئی حدیث میں ذکر ہی نہیں ہے. یہ جتنے بھی آپ لوگ بغیر رفع یدین کے نمازاں پڑھ رہے ہیں خالی اماموں سے سن کے پڑھ لے رہے ہیں. کس سے سن کے پڑھ لے رہے ہیں؟ حدیثوں میں ہے ہی نہیں، اماموں سے سن کے پڑھ لے رہے ہیں. یہی صحیح ہے جو رفع یدین ہم کر رہے ہیں. تو لہذا کرتے جاؤ رفع یدین رفع یدین رفع یدین. کیا ہے اس کے پیچھے پروگرام؟ اس کے پیچھے بہت بڑا پروگرام ہے. اس کے پیچھے پروگرام یہ ہے کہ اگر وہ آدمی ہاتھاں اٹھانا شروع کر دیں گا تو ایک بات ان کی مان لیا، مان لینے کے بعد اب دوسری بات منانا آسان ہو جاتا. عقیدہ بگاڑنا آسان ہو جاتا. تو ہم کو چھیڑنے سے پھر نہیں چھوڑنے کا ذہن ہمارا بنا. یہی نہیں پوری دنیا میں بنا، پوری دنیا میں. تو یاد رکھیں اے حنفیوں اور سنیوں، خوش قسمت ہیں ہم لوگ کہ ہم لوگ کینسل پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، جو قیامت تک جاری و ساری ہے اس پہ عمل کر رہے ہیں. ہم کینسل پہ عمل کرنے والے لوگ نہیں ہیں. قیامت تک جاری و ساری ہے. پورا میں نیٹ پورا تلاش کر لیا اور کئی لوگوں سے سنا، کوئی بھی نہیں بتا سکا اور قیامت تک نہیں بتا سکتا. مسلم شریف، نسائی شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف وغیرہ سے جو رفع یدین کرنے کا عمل کینسل ہوا، اس کینسل کرنے والی حدیث کو بھی کوئی کینسل کرنے والی حدیث ہے ایسی کوئی حدیث پیش نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، قیامت تک نہیں کر سکتا. پورے کھنگال لیے باتیں. ہم کینسل ہو گیا، کینسل ہونے کے بعد اس کینسل کو کینسل کرنا پڑتا نا اب پھر دوبارہ بحال کرنے کے بعد. تو کوئی حدیث نہیں ہے. میں ایسے لوگوں کے ایک مولانا کا آدھا گھنٹہ بیان سنا رفع یدین پہ، تو ان کے پاس بیٹھے ہوئے لوگ اعتراض کرنا شروع کرے تو ان کے پسینے چھوٹ رہے تھے، مگر ایک بھی حدیث پیش نہیں کر رہے تھے. رفع یدین اب کرنا ہے، جاری ہے. جتنی حدیثیں پڑھ رہے ہیں یہ لوگ یاد رکھیں. کوئی بتا سکتا صبح ارے میاں رفع یدین حضور کرتے تھے، صحابہ کرتے تھے، بخاری میں آیا. ایسے بخاری ہے، یہ مسلم ہے، یہ ترمذی ہے، یہ حدیث ہے، اس میں رفع یدین کرنا بول کے معلوم ہو رہا. تو آپ کیا بولیں گے؟ ارے بھائی کس کو انکار ہے، کس کو انکار ہے؟ رفع یدین کا ذکر حدیثوں میں آیا لیکن پہلے کا ہے، پہلے کا ہے، وہ حدیثوں میں آج بھی موجود ہے. بعض لوگ یہ بھی ذہن میں رکھتے ہیں، یہ بھی بات کرتے ہیں اگر کینسل ہوا تو حدیث میں کہیں کوئی بھئی اگر وہ کینسل ہوا حدیث میں ہے کہیں کو، تو یہ کہاں ہے؟ کینسل ہو گیا تو کتاب میں نہیں رہنا، پھر لوگ معلوم کیسا رہنا کہ یہ کینسل ہوا سو ہے؟ حدیث میں رہے تو معلوم ہوگا. کینسل یہ تھا، اب کینسل ہو گیا. دوستو یاد رکھنا، کینسل ہونے کے بعد بھی کتاب میں رہتا ہو. بولیے کیا ہے؟ بولیے. ایک چیز کینسل ہونے کے بعد بھی کتاب میں رہتا. کیسے؟ جیسے قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیتوں کا حکم کینسل ہے، آج قرآن میں موجود ہے، قرآن میں موجود ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ دوسرے پارے میں فرماتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. اللہ فرماتا ہے
طاقت رکھنے کے والے لوگ اگر ہیں، طاقت بھی ہے، طاقت رکھنے والوں کی بات ہو رہی، قوت رکھنے والے، طاقت اور قوت رکھنے والے، استطاعت رکھنے والے لوگ بھی اگر ہیں تو ان لوگوں کو جائز ہے روزہ چھوڑ دینا اور ایک مسکین کو فدیہ دینا۔ قرآن میں ہے دوسرے پارے میں، کبھی بھی بتاتا ہوں، قرآن میں دوسرے پارے میں کہ طاقت ہونے کے باوجود بھی روزہ چھوڑ سکتا، اور ایک آدمی کا وہ فدیہ دے دیے تو ختم۔ دوستو ایسا ہے حکم؟ کوئی ایسی بات ہے آج؟ نہیں ہے۔ طاقت رکھنے کے باوجود روزہ چھوڑنا کیسے ہو سکتا ہے؟ روزہ ہے طاقت رکھنے والوں کے لیے ہی، جب طاقت رکھنے والے چھوڑیں گے تو بیماراں اٹھ کے بیٹھیں گے روزہ رکھ، کمزور اٹھ کے بیٹھیں گے۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں یہ آیت کینسل ہوئی، طاقت رکھنے کے باوجود روزہ چھوڑ سکتے، روزہ نہیں رکھنا، ایک مسکین کو کھانا کھلا دیے تو چل جاتا۔ یہ آیت کینسل ہوئی، کینسل ہونے کے باوجود قرآن میں موجود ہے، قرآن میں موجود ہے۔ جس طرح یہ آیت کینسل ہونے کے باوجود قرآن میں موجود ہے، اسی طرح رفع یدین کا ذکر کینسل ہونے کے باوجود حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، لیکن کرنا وہی ہے جو بعد میں آیا حکم، بعد کے حکم پہ عمل کرنا ہے۔